لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں: مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي. میری اور تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، پھر پتنگے اور ٹڈیاں شروع ہو گئیں کہ وہ اس آگ میں پڑتی ہیں اور وہ آدمی ان کو اس آگ سے دور کرتا ہے، اور میں تم کو ازار بند سے پکڑ کر آگ سے بچانا چاہتا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے اپنے کو چھڑواتے ہو. اس حدیث پاک میں مثال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کئی باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک بات یہ کہ جو شخص گناہوں میں پڑتا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں پڑتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ وہ جہنم کی آگ میں پڑتا ہے. علماء میں سے بعض یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں یہی جہنم کی آگ ہیں، جہنم کے سانپ اور بچھو ہیں. تو گناہوں میں پڑنا آگ میں پڑنا ہے، سانپ بچھو جیسی جگہ میں پڑنا ہے. ظاہری صورت گناہوں کی تو خواہشات نفس کی کئی صورتیں ہیں. آدمی ظاہری صورت کو دیکھ کر تو ان کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت کی جو صورت ہے ان گناہوں کی وہ آگ اور سانپ بچھو وغیرہ ہے. ہمارے حضرت والا مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ اس کو سمجھانے کے لیے فرماتے تھے، یہ ایسے ہے جیسے گیس، یہ جو ہمارے ہاں بھرا ہوا ہوتا ہے جسے آگ جلاتے ہیں، یہ گیس. اب اس گیس کو یوں ہی کھولو تو اوپر ہاتھ رکھو تو ٹھنڈک محسوس ہوگی، ہوا ہوگی اور پانی کے قطرے محسوس ہوں گے. یہ اس کی ظاہری صورت ہے. لیکن جب اس پر تیلی سے آگ لگاؤ تو وہی پانی، وہی ہوا جو ہم کو پانی اور ہوا سی لگتی تھی، تیلی کے لگنے سے فوراً وہ آگ بن جاتی ہے. ایسے ہی گناہوں کی ظاہری صورت تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں گناہ، لیکن جب اللہ کے امر کی تیلی لگے گی، آدمی قبر میں ہوگا اور اللہ کے امر کی تیلی لگے گی تو یہی گناہ آگ بن جائیں گے. وہ ان کی حقیقت ہے، یہ ان کی ظاہری صورت ہے. تو آدمی جب گناہ میں پڑے تو سمجھے کہ گویا میں آگ میں پڑ رہا ہوں. دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں سے منع فرمایا ہے، آپ کے منع فرمانے سے مقصود ہمیں جہنم سے بچانا ہے، اللہ کے عذابوں سے بچانا ہے. اس لیے جس کام سے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، ہمیں منع فرما کر ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا ہے، ہماری ہمدردی فرمائی ہے، ہماری خیرخواہی فرمائی ہے. اس لیے حرام ہو یا مکروہ تحریمی ہو یا مکروہ تنزیہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے ہر کام سے ہمیں بچنا چاہیے. تیسری بات اسے یہ سمجھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے مشن تھا کہ آپ نہی عن المنکر کر کے، برائیوں سے منع کر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش فرماتے تھے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچے اور دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. خود بھی گناہوں سے بچے، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. یہاں ذہن میں رہے کہ مثلا ہمارے اوپر نماز جو فرض ہے تو نماز میں کئی فرض ہیں، کئی واجب ہیں اور کئی سنت مؤکدہ ہیں اور کئی سنت غیر مؤکدہ اور کئی نوافل ہیں. ان سب کو پڑھنا ہمارا فائدہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص فرض بھی پڑھتا ہے، واجب بھی ادا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ بھی ادا کرتا ہے لیکن نفل نہیں پڑھ سکتا اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتا ہے، یہ اچھا ہے اس شخص سے جو فرض واجب اور سنت کے ساتھ ساتھ نفل بھی ادا کرتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تہجد کے وقت بھی کھڑا ہوتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے.
اس لیے کہ یہ گناہ میں پڑنے والا نیکیاں زیادہ کرنے کے باوجود گناہ میں پڑنے کی وجہ سے نقصان میں جا رہا ہے، اور جو نیکیاں زیادہ نہیں کر رہا، بس فرض واجب اور سنت ادا کرتا ہے اور نفل نہیں پڑھتا اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتا ہے، تو یہ نفع میں جا رہا ہے۔ اس لیے نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے گناہوں سے بچنا، تہجد پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے گناہوں سے بچنا۔ حدیث پاک کا مطلب دوبارہ سمجھ لیں۔ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، جیسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ بنائی ہے، پھر پروانے اور ٹڈیاں اس میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بندہ ان کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھڑوا کر جہنم کی آگ میں پڑنا چاہتے ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔